جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج تقریباً 13 روزے مکمل ہو چکے اور انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو 14واں روزہ ہوگا۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بہت سارے لوگ رمضان کے روزے چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ یاد رکھیں، اگر یہ روزے کسی شرعی مجبوری کے تحت ہیں تب تو رخصت ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ روزے بغیر کسی شرعی مجبوری کے چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر روزے رکھ سکتا ہے، اتنی طاقت اتنی ہمت اس کے اندر ہے کہ روزے رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی روزے چھوڑتا ہے تو اس کے لیے بڑی وعیدیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو چند حدیث پاک کی روشنی میں جو لوگ روزہ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، بغیر کسی شرعی مجبوری کے روزہ چھوڑتے ہیں، ان کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی رخصت اور بغیر کسی مرض کے افطار کیا، یعنی روزہ نہ رکھا، تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ لے، بعد میں چاہے وہ جتنے روزے رکھ لے، لیکن جس نے کسی بغیر شرعی مجبوری کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری زندگی کے روزے بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی ہے وہ اب اسے نہیں مل سکتی، چاہے وہ بعد میں کتنے بھی روزے رکھ لے۔ لہٰذا ہمیں ہرگز غفلت میں شکار ہوتے ہوئے رمضان کے روزے جیسی عظیم الشان نعمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وہ لوگ جو روزہ رکھ کر بغیر کسی مجبوری کے توڑ ڈالتے ہیں، انہیں اللہ کے قہر و غضب سے خوب ڈرنا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے دشوار گزار پہاڑوں پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیان حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے ٹخنوں کی رگوں کو رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا ہے، کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر ان کو الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا جائز ہو، یعنی یہ لوگ افطار کرنے سے پہلے ہی اپنے روزے کو افطار کرتے تھے۔ مثلا بغیر کسی شرعی مجبوری کے یہ لوگ رمضان مبارک کے روزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ رکھ تو لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے روزہ چھوڑ دیا۔ روزہ رکھنے کے باوجود بغیر کسی مجبوری کے، کوئی مجبوری نہ ہو اور اس کو چھوڑ دیا، تو اس حدیث پاک میں یہ عذاب بیان کیا گیا کہ وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والے کے لیے۔ جو لوگ بغیر کسی مجبوری کے روزہ توڑ دیتے ہیں رکھ کر کے، ان کے لیے یہ عذاب ہے کہ ان کو ان کے جو ہے پنڈلیوں کی نسوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور ان کے جوڑوں کو پھاڑ دیا گیا تھا اور وہ بڑی دردناک آواز میں جہنم کے اندر چیخ و پکار کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ ملے ہم اس کا ادب و احترام کریں، اس کے اندر روزے رکھیں۔ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا، جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس کے روزے نہ رکھے، آقا فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے، وہ بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزے نہ رکھے۔ اللہ اکبر۔
اور آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جس کے پاس میرا ذکر کیا اس نے مجھ پر درود نہ پڑا وہ بھی بدبخت ہے۔ 3 بدبخت لوگوں کا ذکر اس حدیث پاک کے اندر کیا گیا کہ 3 طرح کے لوگ بدبخت ہیں۔ سب سے پہلا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزے نہ رکھے، روزے نہیں رکھے تو آقا فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے۔ والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور رمضان کے روزے نہ رکھے، آقا فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے۔ اور آقا کا نام جس کے سامنے لیا جائے وہ درود پاک نہ پڑے تو آقا نے فرمایا وہ بدبخت ہے۔ میرے عزیزوں، رمضان مبارک کے روزے بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، یہ فانی ہے۔ ہر کسی کو ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا۔ میرے عزیز، جب ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، جب ہمیں ہمیشہ کے لیے یہاں زندگی نہیں گزارنی، تو پھر ہم کس غفلت کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں اور یہ یاد رکھیں اللہ کا کتنا انعام، کیسا برکتوں والا مہینہ، کیسی رحمتوں والا مہینہ، کیسے اللہ کے انعام اس مہینے کے اندر اترتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہمیں پکارتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہمیں آواز دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ رمضان مبارک کا مہینہ پائیں اور روزے نہ رکھیں۔ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔